الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، حاضرین اور ناظرین، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا آج کا موضوع اچھے اخلاق ہیں۔ خلق اخلاق کی جمع ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ ایسی پختہ عادتیں جو انسانی فطرت میں رچ بس جائیں اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ اخلاق کی دو اقسام ہیں، اخلاق حسنہ اور اخلاق رذیلہ۔ اخلاق حسنہ ان اقوال اور افعال کو کہتے ہیں جو منکرات سے پاک ہوں، ممنوعات سے پاک ہوں اور شریعت اسلامیہ کے مطابق ہوں۔ ہمارے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں اخلاق حسنہ کا بہترین نمونہ جو ہے موجود ہے۔ اخلاق حسنہ سے کی جانب آنے سے پہلے اخلاق رذیلہ کے بارے میں بھی بتاتا ہوں کہ تمام بری عادتیں اور بری خصلتیں ان کو ہم اخلاق رذیلہ کہتے ہیں، یعنی ایسی باتیں جو اخلاق حسنہ سے خارج ہوں اور منکرات پر مشتمل ہوں، وہ اخلاق رذیلہ ہیں۔ یعنی ساری کی ساری حرام چیزیں، حرام باتیں، ناجائز چیزیں
وہ ساری کی ساری جو ہیں اخلاق رذیلہ میں شامل ہیں۔ تو ہمارا دین ایسے رذیلہ اخلاق سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ رذیلہ اخلاق میں ہے کیا؟ حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، بے صبری ہے، بدفعلی ہے، بدکاری ہے، زناکاری ہے، چوری ہے، حرام خوری ہے، اور غرور ہے، تکبر ہے، منافقت ہے، جھوٹ ہے۔ یہ سارے کے سارے یاد رکھیں اخلاق رذیلہ ہیں۔ دین مصطفی نے ان اخلاق سے بچنے کا ہم کو حکم دیا ہے۔ اخلاق حسنہ کی ڈیفینیشن کی جانب میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے اس دن والی جو آیت ہم نے پڑھی تھی، وقت کی کمی کی وجہ سے اس پہ بات نہیں ہو سکی، تھوڑی سی اس پہ بات کر لیں پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے حاجی صاحب اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی تعریف بیان کی، صفت بیان کی، خوبی بیان کی، اپنے پیارے محبوب کے اخلاق کا حسن بیان کیا، اپنے پیارے محبوب کے اخلاق کو دنیا والوں کے سامنے واضح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ قلم ہے، آیت نمبر 4، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم اخلاق کے حامل ہیں، یعنی محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ایسا ہے جو بے مثل ہے اور بے مثال ہے۔ ایسا اخلاق یاد رکھیں کائنات میں کسی کا بھی نہیں ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ تو اعلیٰ ہے، وہ تو عرفہ ہے، وہ تو بہت بڑا ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ تو ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو حق اور سچ مانا ہے، تو پھر ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی ہمیں دیکھے تو وہ یہ دیکھ کر سوچے کہ یارو امتی کا اخلاق ایسا ہے، اور ان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا ہوگا، وہ کتنا اعلیٰ ہوگا، وہ کتنا بڑا ہوگا، وہ کتنا حسین ہوگا، کتنا خوبصورت ہوگا، کتنا خیر والا ہوگا، کتنا شائستہ ہوگا، کتنا عمدہ ہوگا، کتنا انسانیت کی فلاح و بہبود والا ہوگا۔ تو میرے دوستو، میں اکثر اپنے دوستوں سے یہ بات کیا کرتا ہوتا ہوں کہ یارو یہ جو آیت ہے یا تو اس کو سینے میں یاد کر لو، تمہارے دل کے اندر ہونی چاہیے، تمہارے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر یاد نہیں ہو سکتی تو کم از کم اس کو لکھ کر دیوار پر آویزاں کر لو، تاکہ آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے تمہاری نظر جو ہے وہ اس آیت پر پڑتی رہے، تاکہ تمہیں پتہ یہ چلتا رہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جن کا اخلاق جو ہے پوری کائنات سے سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے مخلوقات میں سے۔ تو پھر ہمیں بھی جو یہ چیزیں جو ہیں اپنے اندر جو ہیں ان کو ڈالنا جو ہے وہ چاہیے۔
میرے دوستو، وقت کیونکہ ہمارے پاس بہت کم ہے، لیکن پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں سے ایک دو حوالے ضرور دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ تو ہو کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ کتنا بڑا ہے۔ حاجی صاحب، فتح مکہ ہے، فتح مکہ ہے۔ ابو سفیان اسلام کا سخت ترین دشمن تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے خلاف اس نے فوجیں لے کر آتا رہا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اس نے جنگیں کیں، اور اس کی بیوی جو ہندہ ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کی بے حرمتی کی، اور آپ کے سینہ کو چاک کر کے کلیجہ نکال کر اس کو چبایا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق دیکھو، تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جوید صاحب نہ صرف ان دونوں میاں بیوی کو معاف کر دیا، بلکہ ابو سفیان کو یہ شرف بخشا کہ جو اس کے گھر میں پناہ لے گا اس کے لیے بھی امن ہے۔ یہ ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق۔ یارو، دشمنوں کے ساتھ ایسا ہے، دوستوں کے ساتھ کیسا ہوگا؟ میں تو اکثر یہ شعر جو ہے پڑھتا ہوتا ہوں، دنیا والوں کو بلکہ چیلنج بھی کرتا رہتا ہوں۔ تاریخ اگر ڈھونڈ کے دیکھے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ایسا ہے کہ مکہ فتح ہوتا ہے، سارے مجرم، بڑے بڑے مجرم، وہ لوگ جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو ستایا تھا، اذیتیں دی تھیں، تکلیفیں دی تھیں، پریشان کیا تھا، اور شہید کرنے کے منصوبے بنائے تھے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے سامنے وہ پیش ہوتے ہیں، اعلان کیا ہوتا ہے کہ آج عام معافی ہے، کسی کو نہیں ڈانٹا بلکہ سب کو آزاد کر دیا۔ یہ ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع جب دیا تو میں نے آج تک جتنی بھی روایات پڑھی ہیں ان میں 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کی تعداد جو ہے بتائی جاتی ہے جو اس وقت میدان عرفات میں موجود تھے۔ لاکھ سے سارے کے سارے یہی جو ہے اوپر کی تعداد بتاتے ہیں، کوئی 1.25 کہتا ہے، کوئی 1,44,000 تک بھی لوگوں نے کہا، یعنی کہ لاکھوں لوگ جو ہیں میدان عرفات میں یاد رکھیں موجود ہیں۔
لیکن جو ان کے علاوہ لوگ جو تھے، جو گھروں میں تھے، بستیوں میں تھے، گاؤں میں تھے، شہروں میں تھے، دوسرے علاقوں میں تھے، دوسری جگہوں پہ تھے، دوسرے ملکوں میں تھے، ان کی تعداد کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی میں لاکھوں لوگوں نے کلمہ جو ہے پڑھا ہے، مسلمان ہوئے ہیں۔ تو بعض دیگر انبیاء کو سینکڑوں سال جو ہیں انہوں نے تبلیغ کی ہے، لیکن گنتی کے چند لوگ جو ہیں مسلمان ہوئے ہیں۔ ادھر عرصہ جو ہے 23 سال کا ہے، مختصر سا ہے، چھوٹا سا ہے عرصہ، تو لاکھوں لوگ جو ہیں مسلمان ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو میرے دوستو، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ عظیم تر تھا، بلند تھا، اخلاق ایسا تھا جو سب کے لیے تھا، چاہے کوئی اپنا ہے یا غیر ہے، امیر ہے یا غریب ہے، مومن ہے یا کافر ہے، حاکم ہے یا محکوم ہے، غلام ہے یا آزاد ہے، انسان ہے یا حیوان ہے، آبی ہے یا خاکی ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بوڑھا ہے یا بچہ ہے، مرد ہے یا عورت ہے، ہر ایک کے لیے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اخلاق ہے عام ہے، اور سارے کے سارے جو ہیں وہ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ مسند ابو داؤد کے اندر موجود ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام جہانوں کی ہدایت اور رحمت کے لیے بھیجا ہے، کہ آپ کا جو اخلاق ہے وہ تو عالمین کے لیے ہے بھائی، وہ کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کتنا زیادہ تھا، کتنا بڑا تھا، کتنا اعلیٰ تھا، کتنا عرفہ تھا، اور کتنا عظیم تر تھا۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ہمارے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت اور شفقت بن کر آئے ہیں، آپ محبت اور الفت لے کر آئے ہیں، آپ سعادت اور برکت لے کر آئے ہیں، آپ بشارت لے کر آئے ہیں، آپ تو دنیا والوں کو خوشیاں دینے کے لیے آئے ہیں۔ میرے دوستو، یہ ایسا اخلاق ہے۔ میرے والد صاحب جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت عطا فرمائے، باجوہ صاحب، یہ نعتیہ شعر جو نا اکثر ہمیں پڑھ کر سنایا کرتے حضور علیہ السلام کی شان کے بارے میں۔ اس میں یہ بات وہ ہمیں سمجھاتے ہوتے تھے کہ آقا علیہ السلام کی جو ذات ہے اس کی کتنی بڑی شان ہے۔ وہ ذرا شعر سن لیں۔ اس بڑی دنیا میں جس کا کوئی نہیں والی، اس بڑی دنیا میں جس کا کوئی نہیں والی، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے کوئی بھی محروم نہیں ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں، جو آدمی ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی تکریم نہیں کرتا،
ادب نہیں کرتا، توقیر نہیں کرتا، اس کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اخلاق سمجھا دیا کہ اخلاق نام ہے شفقت کا، اخلاق نام ہے رحم کا، اخلاق نام ہے محبت کا، اخلاق نام ہے مہربانی کا، اور اخلاق نام ہے عزت کرنے کا، عزت دینے کا، عزت سے رہنے کا، اور لوگوں کو عزت سے رہنے دینے کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کی یارو کیا بات ہے۔ بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت زیادہ پیار تھا۔ آپ بچوں کو قطار میں کھڑا کرتے، یہ محبت کی باتیں ہیں ساری، قطار میں کھڑا کرتے اور ان کی دوڑ لگواتے تاکہ دیکھیں یار کہ کون ہمیں پہلے چھوتا ہے۔ تو یقین کیجئے کوئی آپ کے پیٹ پہ آ کے گرتا، کوئی آپ کے سینہ پہ آ کے گرتا اور آپ پیار کرتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے، دست شفقت رکھتے اور بچوں سے پیار کرتے، ان کو دعا دیتے۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا جاتا تو آپ اس کو گود میں لے لیتے، اس کو بہلاتے، اس کو خوش کرتے۔ اور ایک مرتبہ آپ نے ایک معصوم بچے کا بوسہ لیتے ہوئے فرمایا، یہ بچے اللہ تعالیٰ کے باغ کے پھول ہیں۔ تو میرے دوستو، یعنی کہ آپ نے صرف شفقت کا حکم نہیں دیا بلکہ شفقت کر کے دکھائی ہے۔ تو آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جو رحم ہوتا ہے وہ کتنی بڑی چیز ہے۔ قابل غور جملے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے متفق علیہ ہے، حاجی صاحب، متفق علیہ وہ حدیث ہوتی ہے جو مسلم شریف میں بھی موجود ہو اور بخاری شریف میں بھی موجود ہو، اس کو بولتے ہیں متفق علیہ۔ اس حدیث کی راوی ہیں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ فرماتی ہیں، یعنی ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی نرمی، بے شک اللہ تعالی نرمی برتنے کو پسند کرتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یارو نرمی کو جو ہے پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے اخلاق میں یاد رکھو نرمی کا پایا جانا جو ہے بہت ضروری ہے۔ ایسے ہی ایک اور حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے مسلم شریف میں بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی حدیث کی مختلف بکس کے اندر میں نے اس حدیث کو پڑھا۔ اس کے راوی حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جملے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ خیر سے محروم ہو گیا۔
معلوم یہ ہوا خیر ان لوگوں کے لیے ہے جو نرمی برتنے والے ہیں، جو سخت دل نہیں ہوتے۔ ہماری والدہ ماجدہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت عطا فرمائے، یہ بات ہمارے ساتھ وہ اکثر شیئر کیا کرتی، کہتی کہ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا کلمہ جو ہے پڑھا ہے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں نرم دل ہیں، رحم دل ہیں، تو ہمیں بھی رحم دل ہونا چاہیے، نرم دل ہونا چاہیے۔ یہی تو اخلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ یاد رکھیں سختی کو پسند نہیں کرتا، اور جو نرم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آئیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے عالی شان سے اخلاق کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے میرے دوستو ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں نے حدیث کی مختلف کتابوں میں اس حدیث کو میں نے پڑھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اخلاق کے بارے میں بتایا۔ بھائی صاحب قابل غور جملے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکمل المؤمنین احسانہم اکمل المؤمنین ایمانا احسانہم خلوقا واخیارکم واخیارکم، یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسانہم خلوقا واخیارکم خیارکم لنسائہم، کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا۔ توجہ ہے کہ مومنوں میں کامل ترین ایمان اس کا ہے جو بہترین اخلاق کا مالک ہے، اور تم لوگوں میں سے وہ اشخاص بہتر ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں۔ ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسائی کے اندر بھی حاجی صاحب حدیث فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر بھی بھائی صاحب توجہ، اللہ پاک کی ذات نے فرمایا، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 19 ہے، اللہ فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ، رب حکم دے رہا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے قابل غور جملے
صنف نازک کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کرتے ہوئے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں بھی اس بات کی تلقین فرمائی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے، تاکہ آئلی زندگی جو ہے وہ خوشگوار ہو اور جنت کا نمونہ بن سکے۔ معلوم یہ ہوا کہ بیویوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اخلاق میں شامل ہے۔ جو بندہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، اچھے طور پہ پیش نہیں آتا، اس کا خیال نہیں رکھتا، اس کو عزت نہیں دیتا، اس کے حقوق کو بجا نہیں لاتا، تو سمجھ لیں وہ اخلاق والا نہیں، وہ بہتر بندہ ہے ہی نہیں۔ بہتر کون ہے؟ بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ میرے دوستو، آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2 تلاوت کرنے کا ہم نے شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک کی ذات نے فرمایا، ایسا قابل غور جملے ہیں، اور یہ وہ آیت ہے جس سے میں نے اخلاق کو سمجھا، مجھے اخلاق کی سمجھ آئی کہ اخلاق ہے کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ پاک نے فرمایا اور تعاون کرو، مدد کرو ایک دوسرے کی نیکی کے کام میں، بلائی کے کام میں، اچھائی کے کام میں، عمدگی کے کام میں، خیر کے کام میں، اچھے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور ظلم کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو، اس سے روک دیا گیا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اخلاق یہ ہے کہ نیکی کے کاموں کو کرنا بھی ہے اور دوسروں کا ساتھ بھی دینا ہے، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ یعنی بے حس نہیں رہنا، بے حس نہیں رہنا، بلکہ ساتھ دینا ہے، اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں کسی بھی دوسرے کا ساتھ نہیں دینا۔ میرے دوستو، آخری بات کر کے میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، کیونکہ آیت میں نے پڑھی ہے، چاہتا ہوں اس کی تھوڑی سی آپ لوگوں کو وضاحت کر دوں۔ ایک بڑے نے اخلاق کی ڈیفینیشن یوں کی، اس نے کہا کہ کسی کو اذیت نہ دینا اور مومن کی ضروریات میں اس کا ساتھ دینا، اس کو اخلاق کہتے ہیں، اس کو اچھی عادات کہتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ساری بات جو ہے وہ واضح کی۔ متفق علیہ حدیث ہے، اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی ہم لوگوں کو میرے دوستو آقا کائنات نے اخلاق جو ہے وہ سمجھایا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور جو شخص
کسی مسلمان بھائی کی یعنی اپنے بھائی کی کسی بھی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مشکل کو حل کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کو اس کی مشکلات میں سے کوئی مشکل جو ہے حل فرمائے گا۔ اور کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی یعنی کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ میرے دوستو، طبرانی کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کے کام میں رہتا ہے، یعنی اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی یعنی مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے، یعنی اس کے کام میں لگا رہتا ہے، اس کی مدد کرتا رہتا ہے، تو اللہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یعنی کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تو میرے دوستو، اخلاق کی ساری سمجھ آ گئی ہے کہ دوسرے کے کام آنا، دوسرے کا خیال رکھنا، اور دیکھو اس کا فائدہ بھی تو ہمیں ہی ہے نا، ہم اس کے کام آئیں گے، اللہ ہمارے سارے کام ٹھیک کر دے گا۔ تو لہٰذا اخلاق یہ ہے کہ کسی کو بھی، اپنے کسی دوست کو، کسی ساتھی کو، کسی عزیز کو کبھی بھی مشکل میں اکیلا نہ چھوڑو، اس کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے یاد رکھو آسانیاں پیدا کر دے۔ اخلاق یہ ہے کہ دوسرے کے عیبوں کو ڈھانپو یار، پردہ پوشی کرو۔ روز محشر والے دن اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے عیبوں پر، گناہوں پر، غلطیوں پر، خطاؤں پر پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور یہ ٹاپک ہمارا جاری ہے۔ والسلام علیکم۔